السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج کی 7ویں تراویح کا خلاصہ ہے اور سورہ مائدہ سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ مائدہ کی معنی دسترخوان ہے، اس دسترخوان کی تفصیل جب وہ آیت آئے گی تب کرے گے انشاءاللہ۔ آج اس پہلی آیت میں عقد جو ہے، کانٹریکٹ، لوگوں کے درمیان میں اللہ سے عہد، اللہ سے بلکہ اور آپس میں ایک دوسروں سے جو عہد و پیمان ہے، اس کی بات سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پہلے تو یہود سے عہد لیا، پھر اس کے بعد نصرانیوں سے یعنی کرسچن سے عہد لیا، کانٹریکٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس عہد کو توڑ دیا، پھر اس کے بعد اب مسلمانوں سے عہد ہے۔ اس طرح سے یہ سورہ جس کا نام المائدہ ہے یعنی دسترخوان ہے، تو یہاں پر پہلے کھانے پینے کی چیزوں کے تعلق سے بات شروع ہوتی ہے کہ کیا کیا چیزیں تم کو حرام کی گئی ہے اور کیا چیزیں حلال کی گئی ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر مردار یعنی مرا ہوا جانور، والدم اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ اور وہ جانور جو کسی اور کے نام پر، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ جانور بھی حرام ہیں۔ والمنخنقۃ اور والموقوذۃ والمتردیۃ اور ایسے جانور جو گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، جو چوٹ کھا کر مر جائے، یا بلندی سے گر کر مر جائے، یا آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کر سینگ کے ذریعے سے مارے تب مر جائے، یا کسی درندے نے اس کو پھاڑ دیا ہو، ہاں مگر وہ جو درندے نے پھاڑنے کے بعد زندہ ہو، اور اگر تم اس کو ذبح کر دو، حلال کر دو تو اس کو وہ حلال ہے۔ اور جو کسی آستانے پر یعنی کسی اور جگہ پر، کسی تربت پر، کسی مزار پر ذبح کیا گیا ہو، اور پاسوں کے ذریعے جو تیر نکالے جاتے تھے، یہ تمام چیزیں حرام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گنوائی ہے۔ یعنی اس وقت تیر پھینک کر کے یہ کس طرف گیا ہے، اس اندازہ لگا کے کہ یہ میری قسمت اچھی ہے یا بری ہے، تو وہ تمام جانور یہاں پر گنوائے گئے کہ جو ہمارے لیے حرام ہے۔ اب یہ ایک آیت آتی ہے، یہود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ یہ آیت اگر ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم جس دن یہ نازل ہوتی اس دن کو عید کا دن بناتے۔ کیا ہے وہ آیت؟ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی۔ اس کے بعد والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مکمل کو آپ دھیان میں رکھیے، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر نعمتوں کا اتمام کر دیا، یعنی پوری نعمتیں تم کو دے دی،
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ جو تم کو دین دیا گیا ہے اس سے میں راضی ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ابھی یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکمل دین دے دیا ہے، اس کی ہم کو یقین دہانی ہونی چاہیے، ہم کو یقین ہو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ دین دے دیا ہے، مکمل، یہاں پہ اکمل کہا گیا، یعنی ایک گلاس جو ہے پانی سے بھرا ہوا ہے، اگر بھرا ہوا ہے تو اس میں اور مزید پانی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر اس میں پانی ڈالا گیا، اس میں پانی سمایا، اگر سما گیا یعنی وہ مکمل بھرا ہوا نہیں تھا۔ دین ہم کو کمپلیٹ مل گیا ہے، اب اس دین میں کوئی مزید شے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم کو اللہ پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کمپلیٹ دین دے دیا، یعنی مکمل دین دے دیا، اور وہ جس کے ذریعے دیا اس نے بھی ہم سے وعدہ لے لیا۔ ہم 2 مرتبہ پچھلی تراویح میں سن چکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے صحابہ کو گواہ بنایا کہ میں نے تم کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور اس بات پر پھر اللہ کو بھی گواہ بنایا کہ اللہ تو گواہ رہی کہتے ہیں کہ میں نے ان تک پہنچا دیا ہے۔ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ ویسے کہ ویسا کمپلیٹ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس میں مزید کوئی چیزیں جو نیک ہو ایسی ملانے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ یہود کہتے ہیں کہ ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، ہم کو بھی خوش ہونا چاہیے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کر دی ہے، ہم کو مکمل دین دے دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألونک ماذا احل لکم، اب یہ حرام چیزوں کو گنوایا گیا تھا، اب حلال چیزیں گنوائی جا رہی ہے۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے؟ قل احل لکم الطیبات، تمام وہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور ایک بات یہاں پر مزید یہ آئی کہ وہ جانور جو تمہارے پاس شکاری جانور ہے، جن کو تم نے سکھایا ہوا ہے، تو تم ان کو اگر کوئی حکم دیتے ہو کہ جا کے فلاں شکار پکڑ کے لے آؤ، وہ تمہارے لیے کرتے ہیں، تو ایسے جانوروں کا شکار وَعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، تم نے ان کو سکھایا جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو پھر وہ جانور، اگر جانور دوسرا تم کو پکڑ کر لے آئے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جبکہ تم اس پر اللہ کا نام لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ تو یہاں پر ایک بات یہ آئی کہ دیکھیں سیکھے ہوئے لوگوں کی، یہاں تک کہ سیکھے ہوئے جانوروں کی بھی بہت اہمیت ہے۔ سیکھے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ اپنی گواہی میں ان کو شامل کر لیتا ہے۔ سیکھے ہوئے جانور وہ جو پکڑ کر لائے، عام کتا اگر کوئی شکار کر کے لائے نہیں کھا سکتے، مگر وہ کتا جو تم نے اس کو سکھایا ہو، ایسا کتا اگر شکار کر کے لائے تو یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ کتنی اہمیت ہے پڑھے لکھے کی، سیکھے ہوئے کی۔ اور پھر آگے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے سیکھا نہیں، ہم کو سیکھنے کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر خلیفہ بنایا گیا ہے، اور جب ہم علم سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم کو علم نہیں ہوتا تو کیسے ہم گر جاتے ہیں، آگے آیات میں ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کیا کیا چیزیں حلال ہے۔ سورہ مائدہ ہے، مائدہ کا معنی دسترخوان، وہ جو دسترخوان ہے آگے آئے گی بات، مگر ابھی اس دسترخوان پہ کیا چیزیں حلال ہے اور کیا چیزیں حرام ہے۔ فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے وہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور
اہل کتاب کا بھی کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہود اور نصارہ، اور دوسرے جو داؤد علیہ السلام کی قوم ہے، مگر اب وہ نایاب ہے تو ہے بھی نہیں، تو ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ اور والمحصنات المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے نکاح کرنے کے لیے حلال ہے، یعنی اہل کتاب سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ آج کل کے اہل کتاب وہ پہلے کی طرح نہیں رہے، یعنی وہ مشرکین ہو گئے ہیں، مگر قرآن جب نازل ہوا ہے اس وقت بھی وہ وہی باتیں سب کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا انہوں نے بنا لیا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کے لیے ہمارے لیے حلال رکھا ہے، چنانچہ ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ بار بار ہم کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تم ایک اسپیشل امت ہو، تم بہترین گروہ ہو، تم وہ امت ہو جس کو برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تم کو شہادت دینے کے لیے، یعنی گواہی دینے کے لیے تم کو بنایا گیا ہے۔ قوامین شہداء للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، مگر کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم اعتدال نہ کرو، عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو، یعنی کسی قوم سے اگر تمہاری دشمنی ہے تو اس دشمنی کی وجہ سے تم نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ دلو ہوا اقرب للتقوی، واقعی اسلام کا جو انصاف ہے، اسلام کا جو عدل ہے، یہ واقعی جب اسلام قائم ہوتا ہے تو پھر قومیں دیکھتی ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس طرف لوگ راغب ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا جو انصاف ہے ان کے سامنے لایا جائے۔ اس کے بعد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم، ایک قوم تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو روک لیا تم سے۔ یہ آیت اس ضمن میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، کسی مارکے پر گئے ہوئے تھے، لوٹ رہے تھے، ایک درخت کے سائے میں آپ سو رہے تھے۔ روایت مختلف آتی ہے کہ یہ قعب بن اشرف نام کا شخص ہے، اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہے، آپ کی تلوار درخت پر لٹک رہی ہے، اس کو دیکھ موقع کو غنیمت جان کر اس نے تلوار سونپ لی، یا کسی اور شخص نے جو ایک اعرابی ہے، بدو ہے، اس نے تلوار سونپ لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا کہ آج مجھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا کہ اللہ بچا سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ کانپنے لگ گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سونپ کر کہا کہ اب تجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم پر ہماری اس طرح کی بھی نعمتیں ہیں کہ ہم نے دوسروں کے، تمہارے دشمنوں کے ہاتھ ان سے روک لیے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھیجا اور بادشاہ بھی بھیجا، بڑی لاڈلی قوم رہی۔ اس میں فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، 12 نقیب، 12 سردار تم میں ہم نے بھیجے، 12 نقیب بھیجے، 12 خلیفہ تم میں ہم نے بھیجے اور تم سے ایک پختہ عہد لے لیا، اور پھر کہا کہ قال اللہ انی معکم، اور یہ بھی فرمایا کہ میں خود یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوں
लेकिन अक़मतुमुस्सलात, उनसे अब मिसाक ये है कि तुम नमाज कायम करोगे, वो आते तुम ज़कात, और ज़कात अदा करोगे, वो आमन तुम बिरुसूली, और मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे, वो अज़्ज़रतुमुहुम व अक़रज़तुमुल्लाह, और उन रसूलों की मदद करोगे और अल्लाह को कर्ज दोगे, कर्ज़न हसना, जो अच्छा कर्ज है। लउकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यआतिकुम, तो लाजिमन हम तुम्हारे तमाम गुनाहों को ढांप लेंगे। वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और लाजिमन हम तुमको उन जन्नात और बागात में दाखिल कर देंगे जिनके दामन में नदियां बहती है। फमन कफर बाद ज़ालिक, मगर उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया, कुफ्र कर दिया, फक़द दल्ला सवा अस्सबील, तो ये अपने रास्ते से भटक गए। 12 खलीफा, 12 नकीब, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है चुन लिए थे, जिनके नाम जो है मुफस्सिरीन ने तौरात और इंजील के जरिए से, तौरात के जरिए से नकल भी किए हैं। ये 12 नकीब थे, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने नामजद किए, उनको लेकर चले गए थे। इसी तरह से इस उम्मत में भी 12 खलीफा पैदा हो गए। ऐसा जो है ये इंजील में या पेशेन गोई आई है कि उनका अदद भी नुक़्बाए बनी इसराइल के अदद के मुवाफिक है, और मुफस्सिरीन ने तौरात से नकल किया है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत में या के जरिए से, उनके बाद उनके औलाद में हक ताला ने मेरी या मैं तेरी ज़ुर्रियत में से 12 सरदार पैदा करूंगा, ऐसा उस किताब में आया है। वे 12 खलीफा हो गए इस उम्मत में भी, जिनमें से हम खलीफा कैसे हो गए, खुलफाए राशिदीन हो गए। हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए खुलफाए राशिदीन कौन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, और उसके बाद 5वां नंबर जो है, फिर और बहुत सारे खुलफा आ गए, मगर खुलफाए राशिदीन जिनको कहा जाता है वो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, इनको समझा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे खुलफा हो गए जो अच्छे थे। उनमें से राशिदीन कितने हुए, ऐसा किसी का नाम लेना मुश्किल है, मगर ये 12 जरूर आएंगे, और आखिर में जो आएंगे वो सबका इस पे इत्तेफाक है कि वो इमाम मेहदी हो गए, जो इस उम्मत के 12वें नकीब हो गए। अब उसके बाद जो है इन बनी इसराइल ने अपना अहद तोड़ दिया। फमा नकदिहिम मीसाकहुम लअन्नाहुम वजअलना कुलूबहुम कासिया, उन्होंने अपना अहद तोड़ दिया, अल्लाह ताला ने उन पर लानत की, और अब उनके दिलों को जो है सख्त कर दिया। हम देखते हैं आज भी कि यहूद तो बहुत जानकार है, बहुत जानने वाले हैं, बहुत इल्म वाले हैं, इसके बावजूद इल्ला माशाअल्लाह कोई ईमान लाए तो लाया है, वरना ईमान उनके पास नहीं है। युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही, और उनका खास काम यही था कि वो अपने जबान पलट पलट कर ये अल्फाज अदा करते थे। ये उन्होंने जो है अहद तोड़ दिया, अल्लाह ताला ने उनको सजा दे दी कि उनके दिल अब सख्त कर दिए गए। फिर नसारा से अहद लिया गया, वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाकहुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, तो नसारा यानी क्रिश्चियन, ईसाई, इनसे फिर अहद लिया गया, इन्होंने भी अहद तोड़ दिया। तो फिर उनकी क्या हो गई, जैसे उनको सजा हो गई कि उनके दिल सख्त कर दिए गए, ईमान की तरफ नहीं आते, अब उनके दिलों पर जो है अच्छी बातें असर नहीं करती। इनमें क्या हो गया कि आपस में अल्लाह ताला ने अदावत पैदा कर दी। आज हम देखते हैं कि ईसाइयों में बहुत सारे फिरके हैं और आपस में एक दूसरे से बड़ी दुश्मनी रखते हैं। फरमाया फ़अग़रयना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामा, अब क़यामत तक उनमें आपस में एक दूसरे से दुश्मनी पैदा कर दी। वसौफ़ा युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनऊन, अल्लाह ताला ने उस पर मुतनब्बे कर दिया जो कुछ वो करते थे।
फिर उसके बाद फरमाया कि लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ। ये जो उन्होंने कहा लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू, उन्होंने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, कि जो मरियम का बेटा जो मसीह है, कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, जो उनको मानने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अल्लाह ताला उनको मार दे, उनको यानी उनकी मौत कर दे, तब कौन है तुमको बचाने वाला अल्लाह ताला से। वकालतिल यहूद वन नसारा, अब ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों कौमें, ये हमारे लिए सबक आमोज बातें इन्हीं कौमों से हासिल होती है। ये कौमें किस तरह की हरकतें करते थे, हमको वैसी हरकतों से बाज रहने के लिए कहा गया है। अब देखिए इन दोनों कौमों के वकालतिल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा इन दोनों, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, कि हम बेटों की मानिंद, अल्लाह के बेटों की मानिंद है और उसके बहुत चहेते हैं। अल्लाह के बेटों की मानिंद है बहुत। कुल फलिमा युआज़िबुकुम बिदुनूबिकुम, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इनसे पूछो फिर क्यों अल्लाह ताला तुमको अजाब में मुब्तला करता है। ये लाडले अल्लाह के पास ऐसे लाड़ प्यार नहीं चलते हैं। अगर तुमने सही काम किया तो अल्लाह के लाडले हैं, अगर तुम राह भटक गए तो अल्लाह ताला तुमको जरूर अजाब देने वाला है। अब इन दोनों कौमों को, यहूद और नसारा, दोनों को दावत दी जाती, या अहलल किताब कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फतरतिन मिनर रुसुल, है अहले किताब यानी यहूद और नसारा, तुम्हारे पास हमारे रसूल आए हैं जो तुम्हारे लिए वाज़ेह करते हैं, क्लियर करते हैं, अला फतरतिन मिनर रुसुल। फतरा जो है ये 600 से 750 साल के दरमियान का अरसा है। इस अरसे के बाद तुम्हारे पास हमारा रसूल आया, अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीर वला नज़ीर, कि तुम कहते थे कि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई डराने वाला, कोई खुशखबरी वाला नहीं आया। फ़क़द जाअकुम बशीर व नज़ीर, बस आ गया है अब डराने वाला भी और बशारत और खुशखबरी देने वाला भी। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नेमतें गिनवाई। वही इस काल मूसा लिखो, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ये बड़ी लाडली कौम है, बहुत नेमत अल्लाह ताला ने दी उन पर, इसलिए बारहा इन अल्फाज में उनको मुखातिब किया, या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। यहाँ पर कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, या कौम इज़कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम, ऐ मेरी कौम अल्लाह की नेमतों को याद करो। इज़ जअल फीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूकन, कि अल्लाह ताला ने तुम में अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और बादशाहों को भेजा। व आताकुम मा लम युति अहदम मिनल आलमीन, और पूरे आलमीन में, पूरे जहान में किसी को जो चीजें नहीं दी थी वो सब तुमको दे दी। या कौम इदखुलू, अल्लाह ताला ने लाड़ प्यार किए, सब कुछ दे दिया। अब ये देने के बाद जो है अल्लाह ताला कुछ चाहता है तुमसे, तुम कुछ करो उसके दीन के लिए। ये अमालका नामी एक बादशाह था, जालिम था, उससे लड़ने का हुक्म आ गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि चलिए उनको, अपनी कौम को लेकर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे कहा, या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दी है वो जमीन, ये अर्ज़े मुक़द्दस तुम्हारे लिए लिख दी है, तो तुम उस तरफ चलो, उसमें अर्ज़े मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ। वला तरद्दू अला अदबारिकुम, और अपनी पीठ पीछे ना फिर जाओ। व तनक़लिबू खासिरीन, और तुम खसारे वालों में से नहीं हो जाना। तो ये अमाल का नामी बादशाह जो जालिम था, इन्होंने कहा, कालू या मूसा इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन, है मूसा उस जमीन में तुझे कौम जब्बार है,
وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم وہاں پر داخل ہوگے ہی نہیں جب تک کہ وہ وہاں سے نکل کر نہ جائے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. اس قوم میں دو آدمی تھے جو اچھے لوگ تھے، ان کا ذکر قال رجلان، دو آدمی تھے، انہوں نے کہا من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، اس نے کہا کہ دروازے میں تو داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ وہ زمین تم کو عطا کر دے گا، دروازے میں تو داخل ہو جاؤ. یہ دو آدمی روایت میں آتا ہے یوشع ابن نون ہے اور کالب بن یوحنا ہے، یہ دو اچھے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ دروازے میں تو داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم نے صرف دروازے میں داخل ہو گئے تم غالب ہو جاؤ گے، تم جیت جاؤ گے، تم کو فتح مل جائے گی. اور وہ علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو. لیکن یہ قوم ایسی قوم ہے، بہت ہر دھرم قوم، ڈرپوک قوم، پہلے سے ڈرپوک، خود لڑنے کے لیے کبھی بھی نہیں جائے گے، آج بھی کبھی خود سامنے آ کر نہیں لڑے، دوسروں کو لڑوانے والی بات ہے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك، ہم تو ہے موسیٰ کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوگے، تم اور تمہارا رب جاؤ، تم نبی ہو، رب اللہ رب ہے، دونوں مل کر لڑو. فقاتلا، تم دونوں جا کر لڑو. انا ہاں ہونا قائدون، ہم تو یہاں پر بیٹھنے والے لوگوں میں سے ہے، یہیں پر بیٹھے رہے. قال ربی انی لا املک الا نفسی، موسیٰ علیہ السلام تنگ آ گئے، پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ میں تو مجھ پر اپنا زور رکھتا ہوں، اپنے بھائی پر رکھتا ہوں، اس کے علاوہ اس قوم کی ذمہ داری نہیں ہے مجھے، میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، اب کیا کر. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ اب ہم میں تفرقہ ڈال دے، ہم کو الگ کر دے اس قوم سے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا، یعنی اس زمین میں قید ہو گئے، یتیہون فی الارض، اس زمین میں قید کر دیے گئے. فلا تاس علی القوم الفاسقین، تو اس امت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، لیکن اس امت نے جو ہے نہیں مانا، اس کو ڈر گئے، بس وہ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کا اس حکم کو، اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتے. جب بات آتی ہے جان دینے کی تو ڈر جاتے ہیں. مگر اصحاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، یہ بدر کے وقت کی بھی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کی قوم کو ہم پر قیاس نہ کرے، اگر آپ ہم کو سمندروں میں، سمندر کی موجوں میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم اسی میں کود پڑیں گے. اور واقعی ہم نے دیکھا بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کر کے دکھایا ہے. اب اس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے آدم کے دو بیٹوں کا، ایک حابل اور دوسرا قابل ہے. آدم کے ان بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا اس بات کے لیے ہو گیا کہ وہ شادی کے لیے، جو قابل ہے وہ چاہتا ہے ایک لڑکی سے شادی کرنا جو حصے میں آئی ہے حابل کے، وہ مانتا نہیں ہے. بہت مطلب وہ بہت سمجھداری کی باتیں ہوتی لیکن بات نہیں بنتی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدم بِالْحَقِّ اذ قربا قربان، تو ان میں پھر ایسی بات طے پاتی ہے کہ ہم اپنی قربانی پیش کریں گے اللہ کے سامنے، پھر جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس سے شادی کرے گا. اب دونوں نے جو ہے اپنا اپنا مال لے کر کے، اس سے پہلے کی جو امتیں تھی ان میں قربانیاں اس طرح سے ہوتی تھی کہ جو اپنا قربانی کا مال ہے وہ اللہ کے سامنے یعنی کہیں پر رکھا جاتا اور پھر ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی، تو جس کے مال کو، جس کے سامان کو آگ نے جلا دیا گویا اس کی قربانی قبول ہوگی. تو یہاں پر دونوں نے، جو حابل ہے اس نے اچھا مال
جو اللہ کو پسند آ جائے، اپنا پسندیدہ مال لے آیا، اور جو قابل تھا اس نے ایسا ہی چالو مال لا کر سامنے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو قبول کر لیا، اس کو جلا دیا۔ مگر قابل نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں تو تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل کا جواب دیکھ کے حابل نے کہا کہ اے میرے بھائی، اگر تو مجھے قتل بھی کر دے تو میں اپنا ہاتھ اس پر نہیں اٹھاؤں گا، اگرچہ تو مجھے قتل بھی کر دے۔ دیکھیے اس میں بات یہ بھی ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں، قتل کرنے والا اور جو قتل کیا گیا دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ اگرچہ ایسی بات نہ ہو کہ میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، چاہے تو مجھے مار دے، ورنہ جب پوچھا گیا کہ قتل کرنے والا تو سمجھ میں آتا ہے، قتل ہونے والا کیوں ہے؟ تو کہا گیا کہ جو قتل ہو گیا ہے اگر اس کو موقع ملتا تو وہ بھی قتل ہی کر دیتا۔ گویا دونوں جب آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر اس میں سے ایک نہیں چاہتا ہے، جس طرح سے حابل نے کہا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تو پھر اس پر وہ گناہ نہیں ہے۔ یہ بات دیکھ کے آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، ان کو محاصرہ کیا گیا، ان کو گھیرا گیا، اتنا ہی دن بھوکے اور پیاسے رکھے گئے۔ حالانکہ سارے صحابہ کہتے تھے کہ ہم لڑیں گے ان سے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میرے بھائی پر میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، چاہے مجھے قتل ہی کر دے۔ تو یہ قتل کرنا جو ہے واقعی بڑا بھاری جرم ہے۔ اللہ نے بنا ہوئے ایک مقدس، ایک محترم جان ہے، اس کو قتل کر دینا بڑا بھاری گناہ ہے۔ اس لیے اس کو یہ بھی فرمایا کہ كتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس کسی نے ایک جان پہ، بنی اسرائیل پر ہم نے لکھ دیا تھا، مگر یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ کسی نے ایک جان کو بلا وجہ اگر قتل کر دیا تو اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قتل الناس جميعا، سارے انسان کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جس کسی نے کسی جان کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے سارے انسانیت کو بچا لیا۔ یعنی اللہ کے نزدیک انسان کی جان، کوئی انسان ہو، کوئی تفرقہ نہیں، کوئی انسان ہو، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی یا جو بھی ہو، سب کی جان اللہ کے پاس مقدس ہے۔ کسی جان کو کسی نے بلا وجہ جو ہے قتل کر دیا تو ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور کسی ایک جان کو بچا لیا، ساری انسانیت کو بچا لیا۔ ابھی دیکھیں کہ یہ اسلام کی دعوت سے پہلے ہم سن چکے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جس کو دین سمجھ میں آتا ہے، اچھا لگتا ہے، وہ دین میں آ جائے، باقی اور کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، سوائے اس کی کہ اس کو سمجھایا جائے۔ مگر دین میں آنے کے بعد، دین کو سمجھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد اگر وہ ایسی کوئی حرکتیں کرتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہے، تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور کوئی اگر اس میں بغاوت کر دے تو پھر اس کی سزا یہاں پر بتائی گئی۔ اس آیت کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے۔ یہ عقل اور ارینا قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، مگر جب آئے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی، مدینے کی ہوا ان کو راس نہیں آئی، تو پھر جب بیمار ہونے لگ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی بات ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں وغیرہ دے کر، اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر یہ دودھ پیے اور اونٹ کا پیشاب پیے تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ دن رہنے کے بعد ان کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے،
اب وہ جو ان کے ساتھ میں چرواہا تھا، اس کو وہ قتل کر دیتے ہیں اور بری طرح سے قتل کرتے ہیں، اس کی آنکھوں میں سلاخیں ڈالتے ہیں اور اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اونٹ اور بکریاں سب لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے لوگوں کو دوڑاتے ہیں، ان کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، ان اونٹ اور بکریوں کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ، پھر ان کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ ان کی آنکھوں میں سلاخیں ڈالی جاتی ہے اور ان کا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پیر کاٹ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی لاشوں کو پھینک دیا جاتا ہے تاکہ درندے اس کو کھا لے۔ تو یہ پھر سزا ہے اس کے لیے کہ جو کوئی پھر بغاوت کرے، تم کو پسند ہے ٹھیک ہے، نہیں پسند ہے تو کوئی بات نہیں، مگر آنے کے بعد پھر اگر تم نے ایسی حرکتیں کی تو پھر اس کی یہ سزا دی جاتی ہے۔ اب یہ کچھ سزائیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ چور کی سزا کیا ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز۔ تو یہ چور اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ بہت سخت لگتی ہے سزا اسلام کی، مگر ہم دیکھتے ہیں اس کے فائدے کتنے ہیں سوسائٹی کے لیے، معاشرہ کتنا پرامن ہو جاتا ہے۔ ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سونے اور چاندی کی دکانیں کھلی رکھ کر چلے جاتے ہیں، جیسی اذان ہو گئی ساری دکانیں کھلی پڑی ہوئی ہے، سارا سونا چاندی کھلا پڑا ہوا ہے اور لوگ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی مطلب ان میں امن ہوتا ہے، خطرہ نہیں ہوتا کہ اس کا سامان یا کوئی سونا چاندی چوری ہو جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ چوری کی سزا کتنی خطرناک ہے، اس کا ہاتھ اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اور یہ سزائیں یہاں پر اس لیے دی جاتی ہے کہ پھر وہ آخرت کا جو عذاب ہے، جو بہت بڑا عذاب ہے، وہ اسے ٹل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کو لایا جاتا ہے جس نے چادر چرائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے چوری نہیں کی ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے چوری کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو اس کا ہاتھ جب کاٹ دیے اور اس کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرو، توبہ کرو۔ تو انہوں نے توبہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ جس گناہ کی سزا اس دنیا میں دی جاتی ہے پھر آخرت میں اس گناہ کی سزا نہیں دی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن سمرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مجھ سے چوری ہو گئی ہے، تو آپ نے مجھے پاک کیجیے، میرے ہاتھ سے چوری ہو گئی، گناہ ہوتے رہتا ہے انسان سے، اس نے قبول کر لیا ہے کہ فلاں قبیلے والوں کا اونٹ میں نے چرا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے والوں سے معلوم کر لیا، دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اونٹ تو ضرور گم ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ وہ ہاتھ کاٹنے پر کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تجھے میرے جسم سے الگ کر دیا، ورنہ تو نے تو میرے سارے جسم کو جہنم میں داخل کرنا تھا۔ پھر ایک عورت جو ہے وہ زیور چرا لیا اس نے، ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا داہنا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب کٹ چکا تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میری توبہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو ایسی پاک صاف ہو گئی کہ گویا آج ہی پیدا ہوگی۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں بھی جو مقرر کی ہے، ایک تو اس لیے ہے کہ سوسائٹی معاشرہ پورا پرامن ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ان سزا کے بعد آخرت میں جو اس سے کئی زیادہ گناہ اور بھیانک سزا ہے اس سے بچ جائے، اور سزا ہر چھوٹے اور بڑے جو کوئی کرے سب کے لیے ہے۔ اور ایک بڑے قبیلے کی فاطمہ مخزوم قبیلے کی ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اور اس نے چوری کر لی، پھر جب معلوم ہو گیا اس کو سزا دی جانی ہے، بڑے بڑے لوگ آ کر کوشش کیے، اور یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو
आखिर में आप सल्लल्लाहु के पास भेजा है कि कुछ कर सकते हैं। जैसे ही हज़रत ज़ैद ने आप सल्लल्लाहु के पास आकर कहा तो आप सल्लल्लाहु ने अल्लाह के हम्द व सना करने के बाद फरमाया कि तुमसे पहले के लोग इसी खसलत पर तबाह व बर्बाद हो गए कि उनमें से जब कोई शरीफ शख्स बड़ा आदमी चोरी करता था तो उसे छोड़ देते थे, और जब कोई मामूली आदमी होता तो उस पर हद जारी करते। अल्लाह की कसम कि जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद होती इस जगह पर, इस फातिमा की जगह, और चोरी करे तो उनके भी हाथ काट दिए जाते। ये इस्लाम का अदल है, ये इस्लाम का इंसाफ है, और ये सजाए वाकई पाक करने वाली चीज है। वमन ताबा मिन बादि ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैह। जिसने तौबा कर दी इसके बाद कि उसने अपने ऊपर जुल्म किया था, फिर अपनी इस्लाह भी कर ली, तो उसी के लिए तौबा है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला है, रहम करने वाला है। ये सारी चीजें इस्लाम की हमारे सामने आ गई, कवानीन भी हमारे सामने आ गए। हम मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के अहकाम मानना जरूरी है। सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज नहीं है, जितने अहकाम है सबको मानना जरूरी है। वरना इससे पहले भी जिन लोगों को तौरात दी गई, जिनको इंजील दी गई, और उन्होंने उसको कायम नहीं किया, उस पर अमल पैरा नहीं हुए, उनके सजाओं को सजाएं नहीं दी गई, तो फिर उनके बाद उनको कहा गया कि इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर। तौरात नाजिल की गई, इसमें हिदायत और नूर था। यहकुम बिहा नबिय्युन लदीना अस्लमु लिल्लदीना हादू व रब्बानियुन वल अहबार। तो इन रहबान ने और रहबार ने उसको कायम किया था, बिमा तुहफिजु मिन किताबिल्लाह। मगर जब अगर वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। यहाँ पर हम तीन चीजें देखते हैं कि जो कोई इस किताब के मुताबिक अहकाम नाफिज ना करे वही तो काफिर है। हम सिर्फ नमाज रोजा करें और अपने ऊपर किताब के हुक्म नाफिज ना करें, यही तो कुफ्र है। फिर दूसरी जगह फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो कोई किताब के मुताबिक, ये तौरात और इंजील की, और उसके बाद अब कुरान है जो क़यामत तक के लिए है, जो कोई इस किताब के मुताबिक फैसले ना करे वही तो जालिम है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। अपने फैसले, उस पर अमल, ये अगर किताब के मुताबिक नहीं है तो हम नेक बनते फिरे, हम ही फासिक है। अब यहाँ पर जो है ये सूरा और कुछ बात, सूरह माइदा ही चल रही है, अभी आगे की बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहु व युहिब्बुनहु। ये सब अहकामात बताने के बाद अब ये बात आती है कि लोगों जो ईमान लाए हो, तुम में से कोई अगर दीन से फिर जाए, फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन, अगर तुमको इस पर अमल करना पसंद नहीं है तो अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि अल्लाह ताला दूसरी कौम ले आएगा। अगर तुमने नहीं किया, तुम लाडले इसलिए हो सकते हो कि तुम उस पर अमल करते हो, अल्लाह के अहकामात को मानते हो। नहीं माने तो अल्लाह ताला क्या करेगा, फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह ताला ऐसी कौम को ले आएगा, युहिब्बुहु व युहिब्बुनहु, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, वो मोमिनीन के बारे में बहुत नर्म खू हो गए, बहुत नर्म मिजाज हो गए। आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरीन के बारे में सख्त हो गए। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, देख कौन सी कौम लाएगा, क्वालिटीज गिनिए आप। आपस में बहुत नर्म हो गए, हो हल्के यारा तो बर रेशम की तरह नर्म, रज़्म हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। यानी आपस में होते रहते झगड़े, नर्म खू हो, बड़ा उसको झगड़ा नहीं बनाए।
اور دشمن کے ساتھ میں بڑے سخت ہوتے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، وہ کیا کریں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کوئی ملامت گر کی ملامت ان کو کوئی پرابلم میں نہیں ڈالے گی، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، ارے اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ دوسری قوم سے بدل دیتا ہے۔ اب ہماری باری چل رہی ہے، ہم اللہ کی وہ امت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے کہ جس کے ذمے اب یہ کام ہے، اگر ہم نے نہیں کیا تو امت تو یہی ہوگی، امت مسلمہ ہی ہوگی، لیکن اب سارے لوگوں کے ذہن کچھ اور چل رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی قوم اٹھ کر کھڑی ہو جائے کام کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں میں کام کرتے ہوئے کوئی نظر نہیں آتے۔ اگر ہم نے کام نہیں کیا، کون سا کام ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو ہمارے پہلے جو قومیں تھی ان کے ساتھ میں کیا کیا گیا، ان کو کیوں ذلیل و خوار کیا گیا، کیوں ان پر لعنت کی گئی، یہ وجہ تھی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کے زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کے زبان سے ان پر لعنت کی گئی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یعملون۔ یہ کس لیے تھا کہ انہوں نے روکا نہیں لوگوں کو، برائی سے روکا نہیں، برائیاں خوب پھیلتی جائے، خوب عام ہو جائے، ساری دنیا برائیوں سے بھر جائے، ہم صرف اپنی عبادات میں لگے رہے، ہم نے ایک کام چھوڑ دیا، تو کیوں نہ ہم پر بھی یہ آیت فٹ بیٹھے، یہ آیت کیوں نہ ہمارے ہی لیے ایسی ہو، اور ان میں بڑی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، یہ بڑے بڑے علماء جو ہے، یہ احبار اور رہبان ہے، یہ راہب ہے، بڑے عبادت گزار ہے، یہ اور ان کے بڑے احبار جو علماء ہے، انہوں نے نہیں روکا ان کو، ان قولہم الاثم واکلہم السحت، سود کھانے سے بھی نہیں روکا اور برے باتوں سے ان کو نہیں روکا، لبئس ما کانوا یصنعون، یہی چیز ہے، بری چیز ہے جو وہ کرتے تھے۔ کتابیں ایسی ہی نہیں دی جاتی، ان کو قائم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اگر نافذ کر دیے، کتاب کو اگر ہم نے قائم کر دیا، پچھلی امتوں نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ تورات کو قائم کرتے، وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، یا جو ان پر نازل کیا گیا تھا اس کو اگر وہ قائم کر دیتے، تو مِن رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو پھر وہ اوپر سے بھی کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ تو یہ اگر قائم کر دیتے کتاب کو، اس پر عمل پیرا ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ رزق میں بھی فراوانی کر دیتا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھیے ابھی تمہاری باری ہے، ان سے پہلے جو قومیں تھی، یہود بڑے شدید ہے، اور اس کے ساتھ میں مشرکین تمہارے لیے بہت شدید ہے، ہاں مگر جو نصارہ ہے، جو عیسائی ہے، یہ تمہارے لیے نرم ہے۔ ہم دیکھتے بھی ہیں معاشرے میں ہمارے سب پھیلے ہوئے ہے، عیسائیوں کا مزاج بڑا یعنی شانت جس کو کہتے ہیں، کبھی وہ لڑتے ہوئے ایسے کچھ حرکتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بڑی دشمنیاں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، مگر یہ یہود اور جو مشرکین ہے، ان میں بات فرمائی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ہیں ان سے شدید دشمنی کرنے والے یہ لوگ ہیں، الیہود والذین اشرکوا،
یہود اور وہ جنہوں نے شرک کیا ہے، مشرک لوگ ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو دوسرے ہیں نصارہ، وہ قریب ہے اس کے کہ وہ مودت رکھتے ہیں، نرم دل آمنو الذین قالوا انا نصارى، وہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں وہ تمہارے بارے میں نرم ہے اور تم سے محبت رکھنے والے ہیں، بأن منهم قسیسین ورهبانا وانهم لا يستكبرون، کیونکہ ان میں رہبان ہیں، بڑے بڑے عبادت گزار ہیں۔ بنی اسرائیل میں اور خصوصاً یہ عیسائیوں میں بہت رہبان گزرے ہیں، بڑے عبادت گزار گزرے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی تج دی، پوری زندگی اس میں لگا دی عبادت میں، انہوں نے شادیاں بھی نہیں کی، یہ راستوں سے گمراہ ہو گئے کہ شادیاں نہیں کی، پوری زندگی صرف عبادات کے لیے لگا دی۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں کی باتیں ہم کو بتا دی۔ اب یہ 7واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جی میں پہلے بھی کہہ چکا کہ قرآن کی ایک خاص بات ہے کہ اس کو اگر سامنے تلاوت کیا جائے، قرآن کے الفاظ ہو، ویسی ہی آیات ہو، تلاوت کی جائے دل پر اثر کرتی ہے۔ یہاں پر کہا جب انہوں نے سنا انزل الی الرسول، جو رسول پر نازل کیا گیا ہے، ترا اعینہم، تم نے دیکھا ان کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ ایک خاص نجاشی نام کا جو بادشاہ جو ایتھوپیا میں، ایتھوپیا آج اس کا نام ہے، وہاں پر وہ بادشاہ تھا، ان پر ان کے سامنے اس کے پاس جو ہے ایک وفد بھیجا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جنہوں نے جا کر اس میں خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جو ہے جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ میں وفد بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے جب ان کے دربار میں گئے اور کہا کہ ہم ایسا ایسا پیغام لے آئے ہیں، تو اس نے سارے علماء کو اور رہبان کو جمع کر لیا، اور ان کے سامنے جب سورہ مریم کی تلاوت کی گئی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے باتیں تھی، ان سارے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ واحد بادشاہ تھے جنہوں نے ایمان لایا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح کے لیے بھی ولی بنے۔ تو یہ قرآن کی خاصیت ہے، یہ اثر کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے دشمن بن کر بیٹھے تھے، جب انہوں نے اس قرآن کی تلاوت سنی تو پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب اس کے بعد پھر سے ایک بار کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ آغاز سے جو ہے سورہ کی حلال چیزیں بیان کی جا رہی، کیا چیزیں تم پر حلال ہے، پھر اس کے بعد بتایا گیا کیا چیزیں تم پر حرام ہے۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے جو تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے وہ اپنے اوپر حرام نہیں کرو۔ ان میں کچھ چیزیں یوں بھی تھی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شادی حلال کیا ہوا ہے، لیکن لوگوں نے نہیں یہ میرے لیے حرام ہے، میں شادی نہیں کروں گا، صرف بس اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور پھر کچھ صحابہ اس طرح سے بھی تھے جو بہت زیادہ عبادات کرنا چاہتے تھے، یہ سارے جھمیلے مول نہیں لینا چاہتے تھے، تو ان کو بھی یہاں پر منع کر دیا گیا۔ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حلال رزق دیا ہے وہ کھاؤ تم، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگرچہ تم مومن ہو۔ تو یہ آغاز میں ہی صورت میں عقود کے بعد حلال اور حرام کی ساری بحث آ گئی تھی۔ اب اس کے بعد کہ جو حلال کیا ہوا ہے اپنے طور پر اس کو حرام نہیں کہہ جائے، وہ تم کو ناپسند ہو نہیں کھاؤ، مگر اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ میرے لیے بس حرام ہے، میں اس کو کھانے ہی والا نہیں۔ وہ قصہ انشاءاللہ پھر سورہ تحریم میں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا لا تحرموا ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج۔ پھر اس کے بعد دوسرے احکام آ رہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ دیکھیں ہم کو بہت عادت رہتی ہے قسمیں کھانے کی، ہم بار بار قسمیں کھاتے رہتے ہیں،
یہ کسی قوم میں، کمیونٹی میں، کسی سوسائٹی میں یا کسی گاؤں، کسی شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی پر لوگ ہوتے ہیں، خصوصاً ہمارے کوکن میں بھی بہت سارے قسمیں کھانے والے لوگ تھے، اور یہ ابتدا عرب سے ہے کہ عرب لوگ باتوں باتوں میں اگر اسے آپ ایسا کو السلام علیکم کیف الحال، کیا حال ہے، واللہ انا بخیر، اللہ کی قسم میں اچھا ہوں، ابھی آپ نے اللہ کی قسم کھانے کی کیا بات ہوئی، اگر ایسے ہی کہہ دے کہ ہاں میں خیریت سے ہوں کافی ہے، مگر واللہ 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 بار بار ہر لفظ کے بعد قسم کھاتے، ان کا یعنی وہ لقمہ ہی بنا ہوا ہے قسم کھانے کا۔ تو کیا ایسی قسم پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو ایسی قسموں پر پکڑ لا یؤاخذکم اللہ، ایسی جو تم قسمیں کھاتے ہو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین، مگر جو تم پکی کر لو قسم کو، یعنی میں یہ پکی قسم کھا رہا ہوں، جس طرح سے ہم بات کر لینے میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات بول رہا ہوں کہ میں ایسا نہیں کرنے والا ہوں، یہ میں اتنے ٹائم میں یہ کرنے والا ہوں، جو بھی اس طرح سے پکی قسم کھا کر بیٹھے ہیں، پھر اگر اس کو تم نے توڑ دیا تو پھر اس کا کفارہ ہے 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط درجے کا کھانا، ما تطعمون اہلیکم، جو تمہارے گھر والوں کو جو کھانا کھلاتے وہ کھانا کھلانا، او کسوتہم، یا تو پھر ان کو کپڑے پہنانا، او تحریر رقبہ، یا غلام کو آزاد کرنا، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، قسم کا کفارہ ہے، قسمیں جو پکی کر کے کھائی جائے، ایسی نہیں کھانا چاہیے کہ جس کو تم توڑ دو، اگر ٹوٹ جائے تم سے تو پھر یہ 3 ایام، اگر تمہاری حیثیت نہیں کہ تم کھانا کھلا سکو تو 3 دن تک جو ہے ان کو روزے رکھنا ہے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم نے حلف لیا ہے تو پھر یہ کفارہ ہے، واحفظوا ایمانکم، اور دیکھو قسموں کی حفاظت کرو، اگر تم نے واقعی قسم کھائی ہے تو اس کی حفاظت ہونی چاہیے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ واقعی اللہ تعالیٰ کس انداز سے ہم کو سمجھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے حلال حرام کی باتیں چل رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یہ شراب اور جوا، اور وہ جو جوا خاص یہ ایزی منی انصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جو جوا اور تھان اور فال، یہ فال نکالنا، برا فال نکالنا اور پاسے سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہے، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ فلاح یاب ہو جاؤ۔ شراب اور جوا حرام کر دیا گیا ہے، کس لیے حرام کیا گیا ہے؟ اس سے آغاز میں ہم نے اور سورہ بقرہ میں بھی سنے تھے کہ اس کو حرام کیا گیا ہے، جبکہ اس میں تھوڑے نفع والی بھی چیزیں ہیں، مگر یہاں پر دیکھتے ہیں اس کو کس لیے حرام کیا ہے، انما یرید الشیطان ایوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اس شراب اور جوے کے ذریعے سے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں عداوت ڈال دے، تمہارے آپس میں دشمنی ڈال دے، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر سے تم کو روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا پھر تم رک جاتے ہو؟ یہ کس لیے ہے؟ شیطان تم میں دشمنی کرنا چاہتا ہے، تم کو روکنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام اس سورے میں نازل کیے ہیں، لیکن اس کی حکمت یہاں پر بیان کی جا رہی کس لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، ہماری آزمائش کرتا ہے، ہماری زندگی آزمائش ہے، یہ سب حلال حرام یہ سب بتانے کے بعد اب دیکھیں کہ کئی جگہ پر جو ہے جب تم احرام کے حالت میں ہو
शिकार नहीं करो, शिकार नहीं करो। अब वहां पर शिकार नहीं करना वही हलाल चीज है, लेकिन नहीं कर सकते। ये इसलिए है ताकि इसके जरिए से तुमको आजमा। कौन है अल्लाह को गैब में मानने वाला, जो अल्लाह से गैब में रहकर डरता है। इसलिए ये और आगे के हुक्म आ गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस सैदा व अंतुम हुरुम, जब तुम एहराम की हालत में हो तो उसको जो है सैद, किसी जानवर को नहीं मारो। उसके बाद कहा गया कि कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यिब, ये अच्छी चीजें, पाकीज़ा चीजें और खबीस चीजें ये एक जैसे नहीं हो सकती। जबकि वलो आजबक कसरतुल खबीस, जबकि खबीस चीज की कसरत जो है हो सकता है तुमको अच्छी लगे। अभी ये तय्यब चीजें और खबीस चीजें, ये अच्छे इंसान, बुरे इंसान, अभी अच्छी दौलत, बुरी दौलत, हो सकता है कि तुम्हारे पास हलाल थोड़े ही पैसे हो और हराम की कसरत हो। अगर मैं एक डिपार्टमेंट में काम करता हूँ जहां पर जो हराम लेता है, जो रिश्वत लेता है, उसने अपने महल तामीर कर लिए है, उसने अपनी जायदादें बना ली है और मेरे पास बहुत थोड़ा है। अब वो देखने में तो उसका माल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो खबीस है। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, ए अकलमंदो, होश वालो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। फिर इसके बाद देखिए कि कौमों में आदत होती है बार बार सवाल 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 सवाल, किसी चीज में भी बस सवालात की बारिश करना, ये बेकार की चीजें है। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशियाइन तुब्दा लकुम तसूकुम व इन तसअलू अन्हा हीना युनज़्ज़लुल कुरआन तुब्दा लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा। जब कुरान नाजिल हो रहा था तब तो ये सवालात पूछना और ही डेंजरस थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है कुछ ज्यादा सवालात करते थे लोग, उनको रोका गया। और एक सहाबी एक सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हज जो है जिंदगी में एक ही बार फर्ज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते थे। फिर उसके बाद सवाल कर, क्या हज जो है जिंदगी में एक ही बार फर्ज है? आप खामोश रहते थे। तीसरी मर्तबा भी वो कहते, चौथी मर्तबा फिर उसके बाद वो कहते, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर मैंने कह दिया कि हर साल फर्ज है तो फर्ज हो जाता है। कि जब वही का नुज़ूल होता है तो जिन बातों में अल्लाह ताला ने खामोशी इख्तियार कर ली है, अपने आप को समझे कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम उसका फायदा उठा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों में खामोशी इख्तियार कर ली है, अच्छा है ज्यादा सवालात में नहीं पड़े। ये हमारे लिए यहाँ पर अल्लाह ताला जो हमारी इस तरह से रहनुमाई कर रहा है। इसके बाद देखें कि ये सब कामों में सबसे पहली फिक्र जो है अपने आप की होनी चाहिए। हम ज्यादातर सुधारना लोगों को चाहते हैं। जब भी कोई इस्लाह की बात आती है तो हम इस्लाह दूसरे लोगों की चाहते हैं। मुआशरा पूरा ऐसा होना चाहिए कि वहां पे झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन झूठ नहीं बोलने वाले कौन? दूसरे होने चाहिए। हराम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन किसने? दूसरों ने नहीं खाना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए मगर दूसरों ने नहीं करना। एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज जिस्म के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किसने? दूसरों ने करनी चाहिए। मगर अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, सबसे पहले अपने आप को जो भी अच्छाई है अपने आप के लिए। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इदा हतदैतुम, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है अगर तुम हिदायत पर आ गए। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन, अल्लाह ताला सबको जमा करने वाला है। वयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और फिर बताएगा कि तुम क्या करते रहे हो। तो कुल्लुहुम आतिही यौमल क़ियामति फर्दा, हर एक को अकेले अकेले आकर अल्लाह के सामने हाजिर होना है। उसके बाद अकेले का हिसाब होना है। हम बहुत बोले कि नहीं नहीं फला वैसा फला वैसा फला वैसा, ये जमात ऐसी, वो जमात वैसी, वो जमात वैसी। तो कुल्लुहुम आतिही यौमल क़ियामत, तुमने क्या किया है?
ہم اس بات پہ دھیان دیں کہ پورا معاشرہ ہم سدھارنا چاہتے ہیں. کیسے سدھرے گا؟ میں اگر اپنے آپ کو سدھار لوں، ایسے ہر فرد جو ہے اپنے آپ کو سدھار لے، پورا معاشرہ سدھر جائے گا. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ آیت جس کا نام سورہ مائدہ ہے، وہ مائدہ والی آیت یہاں پر آئی. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک. حواریوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا اس کی تمہارے رب کو استطاعت ہے اَيُنَزَّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان جس پر اچھے اچھے کھانے چنے ہوئے ہو، ایسا نازل کر سکتا ہے؟ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو. تو یہ انہوں نے مائدہ کی فرمائش کر دی. یہودیوں نے اپنی فرمائشیں کر دی تھی، عیسائیوں نے اپنی فرمائش کر دی. اس کو اللہ تعالیٰ نے مان لیا. عیسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے اس کے بعد کفر کیا تو پھر اس کے بعد ایسی سزا دوں گا جو کسی کو سے پہلے نہیں دی گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. اے اللہ تو ہمارے لیے ایسا ایک دسترخوان جس پہ کھانا چنا ہوا ہو وہ اتار دے تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. وَآیَةً مِّنْکَ، اور یہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ایک معجزہ ہو. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ روایات مختلف آتی ہے کہ وہ نازل کیا یا پھر نہیں کیا. نازل کیا تو انہوں نے کھایا، اور ایسی مطلب اس کی جو ہے دوسری دلیلیں نہیں ملتی کہ وہ نازل کیا ہی کیا. اس میں ہم انجیل اور تورات میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ. یہ اللہ تعالیٰ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، کیا عیسیٰ کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم کو اور تمہاری ماں کو دونوں کو خدا بنا دے. الہ من دون اللہ کو چھوڑ کے. قال سبحانک، انہوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تو اس کو جانتا تھا. تعلم ما فی نفسی، اے اللہ تو میرے جی میں میرے دل میں جو کچھ ہے تو اس کو جانتا ہے. ولا عالم ما فی نفسک، اے اللہ تیرے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جان سکتا. انک انت علام الغیوب. تو پھر اس کے بعد جو ہے اگلی آیت آتی ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی، اے اللہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا اس کے سوا کہ جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. انی عبد اللہ ربی و ربکم، کہ میرے اور تمہارے رب کی عبادت کرو. وکنت علیہم شہیدا، اور تو اس پر گواہ بھی ہے. ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا. فلما توفیتنی، ہاں جب تو نے مجھے وفات دے دی، مجھے اٹھا لیا. کنت انت الرقیب علیہم، پھر اس کے بعد تو ہی ان کا نگہبان رہا. وانت علی کل شیء شہید، اور پھر اس کے بعد وہ ہر چیز پر گواہ ہے. پھر اس کے بعد بڑے ایسے زبردست الفاظ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے آتا ہے، ان کے لیے بہت رفیق، ان کے لیے بہت رؤوف اور رحیم ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم بچ جائے جہنم کے عذاب سے. کس انداز میں وہ دعوت دیتا ہے، مگر جب اس کی قوم عذاب کے لائق ہو جاتی ہے اب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا کیا جائے. پھر عیسیٰ علیہ السلام یہ الفاظ کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عباد، اگر تو ان کو عذاب دے دے تو تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تغفر لهم، اور اگر تم کو معاف کر دے فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہی حکمت والا ہے، زبردست ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جو ہے بار بار ہر رکعت میں جو ہے
اس آیت کو دہراتے رہے۔ کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ کے رسول رؤوف اور رحیم ہے اس امت کے لیے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تغفر لهم، اگر تو ان کو معاف کر دے فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک وہ حکمت والا ہے اور زبردست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ آج سچے لوگوں کے لیے فائدہ دینے والا دن ہے۔ صدقہم، ان کے سچائی کے بدلے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے اب یہاں پر باغات ہوگی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آخر آیت کے للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ وما فیہن، وہ اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سمجھ کو اور کھول دے، اس کو اچھے سے سمجھائے، اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اس پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔